دنیا بھر میں دیکھنے والوں سننے والوں کو خور صدیقی کا سلام۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ناگہانی آفات کی کثرت ہے۔ ایسی ناگہانی آفات سے پناہ مانگتے ہوئے ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے تاکہ اللہ ہمیں اپنے قہر سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی سب سے زیادہ اطاعت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا، افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی بھی سب سے زیادہ کرتا ہے۔ تاہم پیر کے روز ترکی اور شام میں آنے والے شدید نوعیت کے زلزلے نے دونوں ممالک کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں 1000 سے زائد عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں اور اب تک اس زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور اس میں شدید زخمی ہونے والوں کی تعداد کا اندازہ فی الحال نہیں لگایا جا سکتا۔ ریسکیو کا کام اب تک مکمل نہیں کیا جا سکا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق یہ زلزلہ 7.8 شدت کا تھا اور اس کی گہرائی 17.9 کلومیٹر تھی۔ ترکی اور شام میں ایسے تباہ کن زلزلے سے محض 3 دن قبل نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک ریسرچر نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اس زلزلے سے محض 72 گھنٹے پہلے پیشن گوئی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 7.5 شدت کا زلزلہ جنوبی وسطی ترکی، اردن، شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس وقت سے یہ بحث جاری ہے کہ کیا زلزلوں سے متعلق پیشن گوئی ممکن ہے، جبکہ دنیا بھر کے سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ آج تک کوئی ایسی ایجاد موجود نہیں ہے جو آنے والے زلزلوں کے متعلق پیشن گوئی کر سکے۔ لیکن فرینک ہوگرٹس کا دعویٰ ہے کہ سیاروں کا محل وقوع آنے والے زلزلوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ فرینک ہوگرٹس سولر سسٹم جیومیٹری نامی جس ادارے کے ساتھ منسلک ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سیاروں کی پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کہ کس علاقے میں ارضیاتی سرگرمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے مغربی چین، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں ارضیاتی سرگرمیاں یعنی زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے تو اس پیشن گوئی کو رد کرتے ہوئے واضح کر دیا، پاکستان میں ہمیشہ ہی ہلکے اور تیز زلزلوں کے جھٹکے آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا افواہوں پر کان نہ دھریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ایسے کسی بڑھت کرتے ہوئے واضح کر دیا، پاکستان میں ہمیشہ ہی ہلکے اور تیز زلزلوں کے جھٹکے آتے رہتے ہیں، تو لہٰذا افواہوں پر کان نہ دھریں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ایسے کسی بڑے زلزلے کا کوئی امکان ممکن نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی پیشن گوئی ممکن ہے۔ ناظرین، ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارپ ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں چیمہ گوئیاں زبان زد عام ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا۔ فی الوقت آسان الفاظ میں بس اتنا سمجھ لیں کہ ایسے زلزلے جن کے بارے میں پہلے سے پیشن گوئیاں کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ براہ راست امریکہ کے استعمال میں ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا مقصد ترکی کو معاشی طور پر مفلوج کرنا ہے۔ اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے سعودی عرب، جو کہ امریکہ کا اتحادی ہے، کی فرمائش پر یہ کیا گیا ہے، کیونکہ رواں برس ترکی اور سعودی عرب کے مابین 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو رہا ہے اور اس معاہدے کے ختم ہونے میں محض 7 مہینے باقی ہیں، جس کے بعد ترکی سعودی عرب سے تمام مقام مقدسہ کا کنٹرول واپس لے لے گا، جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا معاشی جھٹکا ہوگا اور ترکی کو معاشی طور پر اس سے ایک مضبوط سہارا ملے گا۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے، وہ ترکی کی اس اقتصادی ترقی سے خوش نہیں ہے۔ اس لیے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکیہ میں اس حد تک کا ہولناک اور قیامت خیز زلزلہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ترکی کی معاشی طور پر اس حد تک کمر توڑ دی جائے کہ اس کو آئندہ آنے والے کئی برسوں تک سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ جبکہ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ طیب اردگان سے امریکہ اور اس کے اتحادی بالکل بھی خوش نہیں ہیں۔ آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی طرح ترکی میں بھی امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کی کوشش کی، لیکن ترک عوام نے طیب اردگان کے لیے سڑکوں پر نکل کر فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ لیکن اب جب یہ زلزلہ آیا ہے یا لایا گیا ہے، اس سب سے
ترکی اور اس کے مختلف علاقوں میں طیب اردگان کی کارکردگی پر سوال اٹھائے جائیں گے، اور یقیناً اگر اس معاملے میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ تیزی آئی تو اردگان حکومت کی عوامی مقبولیت کو نقصان پہنچے گا۔ قصہ مختصر یہ کہ رجب طیب اردگان کے لیے حالات مشکل بنانے کے لیے عالمی طاقتوں کی یہ سوچی سمجھی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھا جائے تو اس وقت ترکی کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ 5 روز گزرنے کے بعد اب تک ریسکیو کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا، جبکہ اس کے بعد اگلا سٹیج ریلیف کا ہوگا، جبکہ تیسری سٹیج پر ری ہیبلیٹیشن شروع ہوگی۔ لیکن جس نوعیت کا زلزلہ آیا ہے اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اب تک ریسکیو کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا، جبکہ اس کے بعد اگلا سٹیج ریلیف کا ہوگا، جبکہ تیسری سٹیج پر ری ہیبلیٹیشن شروع ہوگی۔ لیکن جس نوعیت کا زلزلہ آیا ہے اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دوست ملک ترکی پر رحم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔